متعین کر کے وحی کے ذریعے سے یہ دے دی رسولوں کو، اور رسولوں سے کہا کہ دنیا میں عام کر دو۔ ہر شخص کو بتا دیا کہ یہ ہیں وہ قوانین جن کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ ان قوانین کے بنانے میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو انسان کی حکومت تو ابتداءً یہاں ختم ہو گئی نا۔ قانون بنا ہی نہیں سکتا کوئی انسان، اقتدار ختم ہو گیا۔ فرد نہیں بنا سکتا، افراد کا گروہ نہیں بنا سکتا۔ جمہوریت باطل ہے قرآن کی روح سے۔ جس جمہوریت کو اختیار ہو قانون بنانے کا، وہ فرد ہو، وہ جمہوریت ہو، پوری نوع انسانی بھی کیوں نہ ہو، قانون بنانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ اقتدار تو ختم کر دیا انسانوں کا۔ رسول کو بھی اختیار نہیں ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے وہ لیجسلیچر کے لیے سے حکومت کرے، ایگزیکٹو کے ذریعے سے حکومت کرے۔ نبی کو بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی انسان سے کہے کہ تم خدا کے قوانین نہیں میرے احکام کی تابع داری کرو۔ پوچھتے ہیں اسلامی حکومت کہتے کس کو؟ یہ منفرد کس طرح سے ہے دنیا کے باقی تمام نظام ہائے حکومت سے؟ دنیا کے کسی نظام میں یہ بات نہیں ہے۔ کوئی بھی نظام لے لیجیے، بہترین نظام آپ جمہوریت کا لا رہے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ فرد کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، ایک گروپ کی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ایک ممبر زیادہ ادھر آ جائے 51 کا 49 جو ہے ان کے اوپر ڈکٹیٹوریل پاور ایکسرسائز کرتا ہے وہ گروپ، اور وہ فرد ہو یا گروپ ہو۔ جہاں آپ قانون سازی اختیار آپ نے انسانوں کو دیا، ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی۔ بنیاد یہ ہے۔ اب اگلی چیز ہے اور منفرد، قوانین دے دیے، حدود متعین کر دیے، لمٹس مقرر کر دیں، انسانوں کو دے دیں، کہہ دیا کہ ان پہ ہم زبردستی نہیں تمہیں چلانا چاہتے، ان کو دیکھ لو، پرکھ لو، جانچ لو، پڑتال کر لو، علم و بصیرت کی روح سے، عقل و شعور کی روح سے اگر تم اس سے سیٹسفائیڈ ان سے ہو جاتے ہو، سمجھ لیتے ہو کہ یہ تمہارے فائدے کی ہے، اسے قبول کر لو۔ نہیں سمجھتے، انکار کر لو۔ کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہے تمہارے خلاف، اوپن ہے۔ نہیں جی چاہتا نا سے اس راستے پہ نہیں جانا چاہتے، ادھر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، سمجھ یہ لو کہ یہ راستہ پہنچائے گا فلاں جگہ، لیکن تمہارا اختیار ہے، جاؤ۔ اور اگر یہ سمجھ سوچنے کے بعد تم نے ان کو مان لیا تو پہلا اطمینان تو یہ ہو گیا کہ اب کسی انسان کا کوئی اختیار، ارادہ، قوت جو ہے وہ میرے اوپر نافذ نہیں ہو سکتی، اطاعت میں نے ان کی کرنی ہے۔ کتنا امن ہو گیا اس سے۔ اسی لیے ان کو مومن کہتے ہیں، جس کو امن نصیب ہو اور جو دوسروں کو امن دینے والا ہو۔ کتنا امن ہے یہ کہ یہ ہیں کچھ لاز، کچھ حدود، کچھ لمیٹیشنز، کچھ پابندیاں جنہیں میں نے خود قبول کیا ہے، اور یہی پابندیاں ہوں گی، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا، کوئی اضافہ نہیں کر سکے گا، کوئی منسوخ نہیں کر سکے گا۔ ہوا کہ صاحب خدا تو قادر مطلق ہے نا۔ کہا کہ ہم تمہیں اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم بھی انہیں تبدیل نہیں کریں گے، لا مبدل لکلمات اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ہم بھی تبدیل نہیں کریں گے، لا یخلف المیعاد، ہم بھی اخلاف نہیں کریں گے۔ قادر مطلق، جس کے اقتدار کی، اس کی قوت کی انتہا کوئی نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دے دیے ہیں ہم نے، اختیار دیا ہے، جی چاہے مان لو، جی چاہے چھوڑ دو۔ مان لیا ہے تو پھر اطمینان رکھو کہ ان میں اور تو اور، یہ انسان تو ایک طرف رہے، ہم بھی ان میں تبدیلی نہیں کریں گے۔ تو
تمہارے ہاں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا، اس نبی کی وساطت سے ہم کچھ قانون یا شریعتیں دے دیتے تھے جو پہلے سے کچھ مختلف ہوتی تھیں، تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ صاحب وہ تو سلسلہ ہے، اس کے ذریعے تو خدا سے کہا جا سکتا تھا نا کہ آپ کر سکتے تھے، آپ اس کے ذریعے سے کریں گے۔ کہا کہ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ بھی ہم نے ختم کر دیا۔ پوچھتے ہیں اسلامی حکومت کسے کہتے ہیں؟ اب باقی کون سی چیز رہ گئی جس کا کچھ تھوڑا سا بھی کھٹکا ذہن میں ہو کہ شاید اس میں تبدیلی پیدا ہو رہی؟ یہ دین جو دیا ہے، اس دین کے اندر یہ تصور آنا کہ انسان مجبور محض ہے، یہ سارا کچھ پہلے سے لکھا دیا ہوا ہے اس قادر مطلق نے، اس میں تو دوسرا کوئی اور طرف رہا، خود انسان بھی اپنی قسمت میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا، یعنی اتنا اس کے خلاف ڈائمیٹریکلی اپوزٹ، یکسر ایک دوسرا دین، ایک دوسرا عقیدہ، بنیادی عقیدہ مختلف، وہ آزادی بے انتہا، یہ مجبوری محض۔ اور پھر اس کا نام اسلام رکھا گیا۔ ملوکیت کو یہی سوٹ کرتا تھا اسلام۔ ملوکیت، جس دین کی یہ کیفیت ہو کہ خدا نے یہ کہہ دیا کہ ہم بھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے، کہا کہ اگر تمہیں کہیں یہ خیال پیدا ہو کہ فلاں بات کو، وعدہ کے معنی خدا کا قانون ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ فلاں بات میں تو یہ خلاف ورزی کچھ ہو گئی، تو کہا کانا وعدہ مسئولا، ہم بھی اکاؤنٹیبل ہیں، ہم سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے۔ دنیاوی صاحب اقتدار تو ایک طرف رہا، وہ قادر مطلق ہوتا ہے، پوچھا جا سکتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں عزیزان من کہ یہ ذہن میں آ جائے کہ یہ بالکل متضاد قسم کا جو آپ کے یہاں مذہب ایجاد ہوا، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ ان کو سوٹ کرتا تھا، انہوں نے جو سازش کی تھی پہلے تو عام طور پہ ہی وہ جتنے بھی لوگ ادھر سے آئے ہیں ایران کی طرف سے، جنہوں نے آ کے اسلام قبول کیا، یہ سارا جتنا بھی آپ کا موجودہ مذہب ہے، یہ سارا ان کا تخلیق کردہ ہے، احادیث کی روح سے، فقہ کی روح سے، ان تصورات اور عقائد کی روح سے، ملوکیت کے تابع زندگی عین اسلام۔ ان کا نام بھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، ابو بکر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی خلفاء، اور یہ جو تھے سارے بادشاہ ملوکیت کے آپ کے ہاں، یہ بھی خلفاء۔ خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں نا آپ، اور یہ سارا اسلام اس دور کے اندر بنا جب میں نے عرض کیا کہ بنیاد اس کی جو تھی وہ قسمت اور تقدیر تھی، جس کی روح سے کوئی بھی جتنا جی چاہے ظلم اور استبداد کر لے، وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتا تھا، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ تو مجبور محض تھا، یہ تو سب کچھ خدا نے اس کو دیا ہے، اور جو کچھ وہ کرتا ہے وہ خدا کی منشا کے مطابق کر رہا ہے، وہ تو مجبور محض ہے بیچارہ۔ غور فرمایا، ذہن میں تصور بھی نہیں آ سکتا ان کے خلاف کچھ سوچنے کا، کرنا تو ایک طرف رہا، سرکشی اور بغاوت کے تمام امکانات کو ختم کر کے رکھ دیا ایک عقیدے نے، اور پھر جس انداز سے منایا انہوں نے، آپ سوچئے، نہ وہ عباسی سلاطین رہے، نہ وہ برام کا وزراء رہے، نہ اس زمانے کے مذہبی پیشوا رہے، لیکن یہ عقیدہ آپ کے ہاں چلا آ رہا ہے، شب برات آپ اسی طرح سے مناتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے مثال کے طور پہ شب برات کرا، ورنہ سارا ہمارا اسلام مذہب بھی ہمارا جو ہے وہ اس تقریر کے مسئلے کے اوپر جاتا ہے، یوتی ہے من یشاء،
جسے چاہتا ہے وہ